بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے گل صنوبر کی کہانی۔ سبق نمبر 9 ہے۔ گل صنوبر کی کہانی کی ہم ریڈنگ کر چکے، اس کی سلیس بھی ہم نے پڑھی، مشکل الفاظ کے معنی پڑھے۔ آج ہم گل صنوبر کی کہانی کی مشق کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں، جس میں الف ہے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ب ہے، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے اور وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے تھے۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے اور وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے تھے۔ جیم ہے، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ زہیرہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ ہے، نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے نصیر کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے نصیر کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ واو ہے، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے ہو کا عالم۔ ہو کا عالم کس کو کہتے ہیں؟ اجاڑ کی حالت کو، خاموشی کو، سناٹے کو کہتے ہیں ہو کا عالم۔ اگلا لفظ ہے آدم زاد۔ آدم زاد کا معنی ہے انسان، یعنی آدم کی اولاد۔ بے گور و کفن، بغیر کفن اور دفن کے۔ خوف زدہ، ڈرا ہوا، ڈر کی حالت میں۔ مار گزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا۔ اگلا سوال ہے، زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ تفصیل سے بیان کریں۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے وہ پیراگراف جو آپ نے اپنے سبق میں پڑھا کہ زہیرہ کے بڑے بیٹے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ اپنے بچے کا سر اپنی گود میں رکھ کے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی دعا کرنے لگی۔ جب صنوبر نے یہ دیکھا تو باہر سے ایسے پودے کی پتیاں توڑ لائی جس کے عرق سے سانپ کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ جب اس پتیوں کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا گیا تو عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں جاتے ہی اس نے فوراً سے آنکھیں کھول دیں اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس سوال کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو کہ آپ کی مشق میں تھا اس لیے میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ اگلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے، اس کے جو ہیں آپشن ہے پٹھانوں نے، بلوچوں نے، پنجابیوں نے، سندھیوں نے۔ تو اس کا جواب ہے بلوچوں نے۔ بے ہے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیل گئی؟ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ جیم ہے، 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئیں؟
آپ نے جیسا کہ سبق میں پڑھا کہ مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ اس سے اگلا آپشن ہے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں پہ رکھا؟ تو گل کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ ہے دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا؟ دھواں۔ اس کا جواب ہے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے سایہ منڈلانا۔ اس کا جملہ آپ بنائیں گے کہ محسن پور کے لوگوں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ ہو کا عالم، بستی میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ تان لگانا، بلوچ موت کے خوف کو بھلانے کے لیے اپنے گیت کی تان لگاتا رہتا۔ آدم زاد، آدم زاد کا جملہ ہے بستی میں دور دور تک کوئی آدم زاد نہ تھا۔ تمتما اٹھنا، صنوبر زہیرہ کی بات سن کر تمتما اٹھی۔ خوف زدہ، دونوں معصوم بچے بہت خوف زدہ تھے۔ مارگزیدہ، زہیرہ کا بیٹا مارگزیدہ حالت میں تھا۔ انتقام کی آگ بھڑکنا، اکرم کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ زہیرہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تیر کی طرح لگنا، زہیرہ کو صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگیں، یا یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ ماں کے دل میں بیٹے کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ فرشتہ اجل، لوگوں کو ہر وقت فرشتہ اجل کا ڈر لگا رہتا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ درج ذیل کے متضاد لکھیں۔ انتقام لینا، معاف کرنا، سایہ دھوپ، وسیع تنگ، پھیلنا سکڑنا، ویران آباد، پختہ کچا۔ سوال نمبر 7 ہے دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ موت، اموات، شخص، اشخاص، عیب، عیوب، تدبیر، تدابیر، قوم، اقوام۔ سوال نمبر 8 ہے گل صنوبر کی کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ خلاصہ چونکہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے لہٰذا ہم اس کا خلاصہ نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 9 ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ تو یہ غلط ہے کیونکہ بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ بلوچوں کی جھونپڑیوں میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے، یہ درست بات ہے۔ ایک جھونپڑی کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا، یہ بھی درست ہے۔ گل اور صنوبر آپس میں محلے دار تھے، بالکل غلط کیونکہ وہ تو بہن بھائی تھے۔ زہیرہ نے گل اور صنوبر کو کھانا کھلایا اور شربت پلایا، بہت غلط بات، اس نے ایسا نہیں کیا تھا، یہ غلط ہے۔ زہیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ زہیرہ کا چہرہ نہیں تمتما اٹھا تھا، سوری غلط ہے، یہ تو اس کا صنوبر کا چہرہ تمتما اٹھا تھا غصے سے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ انسان کا دماغ بھی عجیب چیز ہے، یہ جملہ جو ہے آپ کے سبق میں استعمال ہوا، بالکل درست۔ گل زہیرہ کے گھر سے مانوس ہو گیا تھا، یہ بھی درست ہے۔ اگلا ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ زندگی کو ہم کالم بے کے لفظ موت سے ملائیں گے۔ ہو کا عالم کو ہم سناٹا سے ملائیں گے۔ الغوزہ کو ہم تان سے ملائیں گے۔ طاعون کو ہم وبا سے ملائیں گے۔ گناہ کو ہم کفارہ سے ملائیں گے اور خوددار کو ہم غیرت مند سے ملائیں گے۔ مدرج ذیل جملوں کو درست کریں۔ الف ہے لندن سے تار آئی ہے، تو اس کا درست جملہ ہوگا لندن سے تار آیا ہے۔ بے 2 روپے کی دہی لاؤ، تو اس کا درست جملہ ہوگا 2 روپے کا دہی لاؤ۔ اچھا جیم ہے جی میں نے ایک خواب دیکھی، تو اس کا درست جملہ ہوا میں نے ایک خواب دیکھا۔ جھاگ بیٹھ جائے گی، جھاگ بیٹھ جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔